السلام علیکم۔ اس ایپیسوڈ کی شروعات میں آپ ایک تاجر کو دیکھیں گے جو کہ گیاتوں کے لیے سامان لے کر کے جا رہا ہوتا ہے۔ کنکور صاحب اسے گھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں، اے تاجر، مجھے تمہارا سودا اور سامان چاہیے، میں بدلے میں تمہیں بہت زیادہ رقم دوں گا۔ تاجر کہتا ہے، سامان میرا نہیں ہے، میں اس کا مالک نہیں ہے، یہ گیہاتوں کے لیے۔ کنکور صاحب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، میں تمہیں بھی خریدتا ہوں اور سامان کو بھی۔ تلوار نکال کر کہتے ہیں، بدلے میں تمہارے آدمیوں کو بھی میں چاہتا ہوں، میں تمہیں سونے کے 1000 سکے دوں گا، تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں اس سے 10 گنا زیادہ دے سکتا ہوں جو تمہیں گیہاتوں دے گا۔ اب تم میرے ساتھ آؤ گے یا پھر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے؟ تاجر مان جاتا ہے۔ ادھر گیہاتوں کے سامنے ایک جادوگر بیٹھا ہوتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ کیا ہے میری قسمت میں؟ جادوگر کہتا ہے، خون ہی خون ہے، آپ ہر چیز کے بادشاہ بنیں گے۔ گیہاتوں خون پی کر کہتا ہے، ارغن خان کا تخت الٹ دوں گا، پوری دنیا میری ہو جائے گی، میں ہر جگہ پر حکومت کروں گا۔ عثمان صاحب کوسس سے کہتے ہیں، تمہیں اپنا قلعہ تو یاد آتا ہوگا نا؟ کوسس کہتا ہے، جس طریقے سے آپ کو آپ کی سرداری، اسی طریقے سے مجھے میرا قلعہ یاد آتا ہے عثمان صاحب۔ عثمان کہتا ہے، اب آپ اپنے قلعے جا سکتے ہیں۔ کوسس کہتا ہے، اور گندوز صاحب؟ عثمان کہتا ہے، وہ آپ کو قلعے میں ہی ملیں گے، ہر چیز سمجھا دیں گے۔ کوسس کہتا ہے، ٹھیک ہے عثمان صاحب، موقع ملا تو ہم دوبارہ ایک دوسرے سے ملیں گے۔ عثمان کہتا ہے، ضرور، اگر تم چاہو تو ہم دوبارہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر لڑ سکتے ہیں۔ تاجر جیسے ہی گیاتوں کے پاس پہنچتا ہے، سپاہی اس کی تلاشی لیتے ہیں۔ پھر گیاتوں کا کمانڈر کہتا ہے، تم نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ تاجر کہتا ہے، ہم پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا تھا، لیکن انہوں نے ہمیں نہیں مارا جب ہم نے بتایا کہ سامان گیہاتوں کا ہے۔ عالم شاہ وہاں پر آتا ہے جہاں پر عثمان کے سرداروں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اور اسے خبر مل جاتی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے، سپاہیوں سے ہر کسی کو مار دو، کوئی زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ تلواریں نکال کر آگے بڑھتا ہے۔ ادھر عثمان صاحب ترگت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ترگت کہتا ہے، عثمان صاحب، جب آپ نے پہلی دفعہ مجھے دیکھا تو کیسے پہچان لیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا؟ عثمان کہتا ہے، تمہاری گھڑ سواری سے میں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا۔ ادھر جیسے ہی وزیر عالم شاہ آگے بڑھتا ہے تو اسے خبر مل جاتی ہے۔ وزیر عالم شاہ دیکھ کر کہتا ہے، عثمان یہاں سے جا چکا ہے، اس کا مطلب اسے پتہ چل گیا تھا ہم حملہ کرنے والے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہاں پر ایک گھات ہوتی ہے۔ کونور جلدی سے آگے آتا ہے اور عالم شاہ کی طرف جو تیر بڑھ رہا ہوتا ہے اس کی جان بچاتا ہے۔ عالم شاہ کہتا ہے، ہر طرف تلاش کرو، عثمان نے گھات لگائی، اس کا مطلب اسے پہلے سے پتہ تھا ہم یہاں پر آنے والے ہیں۔ آخر میری ہر خبر کا علم عثمان کو کیسے ہو جاتا ہے؟ تبھی وہاں پر کونور کو خیال آتا ہے کہ میں نے عثمان کو بتا دیا تھا، عثمان صاحب وزیر عالم شاہ پر گھات لگائے گا، اسے علم ہو گیا ہے کہ آپ وہاں پر سرداروں کے ساتھ ملاقات کرنے والے ہیں۔ عثمان کہتا ہے، تو سرداروں میں کوئی غدار ہے جو اس کو خبریں جا کر کے دیتا ہے؟ تم فکر نہ کرو کونور، ہم وہاں پر گھات لگائیں گے اور تم اس کی جان بچاؤ گے، اس طریقے سے اسے تم پر شک بالکل بھی نہیں ہوگا۔ عالم شاہ کہتا ہے، تم اس درد کو بڑھا رہے ہو عثمان، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم اور تمام سرداروں کو میں سغوت کے دروازوں پر لٹکا دوں گا۔ کئی قبیلے میں ایگل خاتون کی شادی ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے سب کچھ۔ جرکتائے اندر آتا ہے اور کہتا ہے، والدہ میں شہد دینا چاہتا ہوں۔ شہد ایگل خاتون کو پلانے کے بعد جرکتائے باہر نہیں نکلتا تو ایگل کہتی ہے، چلو جرکتائے باہر نکلو۔ صبح ہوتی جرکتائے اور ایگل کی شادی ہونے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ شیخ بالی صاحب ان دونوں کا نکاح کرا دیتے ہیں۔ اس کے بعد جرکتائے عثمان صاحب اور تمام سپاہیوں سے ملتا ہے۔ تمام سپاہی ایک جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور رقص کرتے ہیں اور ان دونوں کی رخصتی کے لیے تلواریں لگاتے ہیں۔ جرکتائے جیسے خیمے میں جانے لگتا ہے تو سپاہی اسے مارنے لگتے ہیں اور خیمے کی جانب بھگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان صاحب بران سے کہتے ہیں، چلو بران ہمیں کوئی اچھی سی نظم ہی سنا دو، تو بران ان سب کو نظم سنانا شروع کر دیتا ہے۔ اتنی دیر میں بران کے سامنے تمام ترک سردار ہوتے ہیں تو بران کہتا ہے، عثمان صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں سرداران، لیکن یہاں پر ہمیں آپ کی آنکھیں باندھ کر لے جانا ہوگا۔ معافی چاہتا ہوں، لیکن آپ میں سے کوئی غدار ہے جسے یہ خبر مل گئی کہ عثمان صاحب کہاں پر ہماری جرگہ بلائیں گے اور وزیر کو خبر ہو گئی تھی، ہم پر حملہ ہونے کا ڈر تھا، اسی وجہ سے تمام سرداروں کی آنکھیں باندھ کر آگے لے جایا جاتا ہے۔ ادھر جنگل میں جیسے ہی گیہاتوں اپنے جنگجوؤں کے ساتھ گزر رہا ہوتا ہے تو کنکور صاحب سپاہی سے کہتے ہیں، جاؤ اور وزیر عالم شاہ کو بتا دو ہم ان کا پیچھا کر رہے ہیں، ہم نے انہیں زہر دے دی ہے، جیسے اس کے نوکر مرنے لگیں گے تو ہم ان پر حملہ کر دیں گے۔ ادھر عثمان صاحب کے پاس تمام ترک سردار پہنچ گئے ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب انہیں خوش آمدید کرتے ہیں، ان کی آنکھوں سے پٹی ہٹا دی جاتی ہے۔ ایک سردار آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، عثمان صاحب آپ یہ جگہ خفیہ رکھے ہوئے ہیں، پھر بھی آپ نے ہماری آنکھوں پر پٹی کیوں باندھی ہے؟ عثمان کہتا ہے، ہم میں سے کوئی غدار ہے
نہیں جانتے کہ وہ کون ہیں۔ پھر ایک سردار کہتا ہے جو بھی غدار ہے اسے اپنے کیے کا سزا ملنی چاہیے، اس نے بہت غلط کیا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ہاں یہ اقدامات اسی وجہ سے ہیں، لیکن کیا یہ طریقہ ہے؟ کیا یہ ملاقات خفیہ ہے؟ ایک سردار پوچھتا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ہاں ہم نے ایسا ہی سوچا تھا، لیکن اصل میں یہ خفیہ نہیں ہے، لیکن ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے غدار جس نے وزیر کو اس ملاقات کے بارے میں بتا دیا، اسی وجہ سے ہم نے یہ سب کچھ کیا۔ ادھر گہاتو جا رہا ہوتا ہے کہ آگے سے اس کے کچھ جنگجو آ کر کے زمین پر بیٹھ جاتے ہیں۔ گہاتو کا کماندار کہتا ہے کیا میں آپ کے لیے حفاظت نہیں کر رہا تھا کہ آپ کو ان لوگوں کی ضرورت پڑی؟ گہاتو نیچے اترتا ہے اور ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے اسے کہتا ہے مر جاؤ۔ وہ اپنی گردن پر چھری چلانے لگتا ہے تو گہاتو اس کی بازو پکڑتا ہے اور اپنے کماندار سے کہتا ہے یہ دیکھو، جب ان سے کہا جاتا ہے مر جاؤ تو یہ بلا جھجک مرنے کو تیار ہوتے ہیں، یہ حکم کی پابندی کرتے ہیں، یہ تمہاری طرح وجہ نہیں پوچھتے، وہ مر جاتے ہیں جب انہیں کہا جاتا ہے کہ مر جاؤ۔ کماندار سمجھ جاتا ہے۔ اس کے بعد گہاتو اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں چلو عثمان میں تمہاری موت لے کر کے آ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو کر آگے جانب بڑھ جاتا ہے۔ ادھر عثمان صاحب اپنے جرگے کی شروعات کر دیتے ہیں۔ تمام سرداروں سے کہتے ہیں جس کے پاس جو بھی کچھ ہے مجھے خوشی ہوگی اگر وہ ہمیں دے گا، ہم سب گہاتو کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں، جس کے پاس جتنے سپاہی، جتنے گھوڑے، جتنے آدمی، جتنی تلواریں، جو بھی کچھ ہے وہ سب ہمیں دیں تاکہ ہم مل کر ان پر حملہ کر سکیں اور ان کا کام تمام کر سکیں۔ ترگت صاحب کہتے ہیں عثمان صاحب میرے پاس 100 خیمے ہیں اور کچھ سپاہی اور ہر چیز، لیکن میری ہر چیز آج کے بعد آپ کی ہے، میرے جنگجو اور ہر چیز، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں چاہے جو بھی ہو جائے، ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں اور اس گہاتو کے خلاف جنگ کے لیے ہم تیار ہیں، یہی ہمارا طریقہ کار ہے۔ عثمان کہتا ہے شکریہ آپ کا۔ پیارے دوستو آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ہی ختم ہوتی ہے، اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔